یا سیلفی ہے؟ نہیں ویڈیو بنا رہے ہیں. ہاں کیا بولوں؟ یہی جو اچھا ٹھیک ہے. صورتحال آج کل یہ ہے، السلام علیکم، کہ یہاں سعودی عرب میں تقریباً لاک ڈاؤن کی صورتحال یہ آپ سمجھے، معمولاتی زندگی بہت متاثر ہو رہی ہیں. اسکول تو پہلے ہی بند تھے، یونیورسٹیاں وغیرہ، سالون، اس کے علاوہ ٹریڈ سینٹر، شاپنگ مالز، اور کل رات سے انہوں نے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی بند کر دی ہے. ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹ تو پہلے سے ڈومیسٹک فلائٹ اور ٹرین وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں، یعنی ٹوٹلی لاک ڈاؤن. ہاں تو یعنی سوشل ڈسٹینسنگ پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو ہم اس سلسلے میں آج مارکیٹ گئے اور ہم نے چاہا کہ کچھ پرسنل سیفٹی اور پرسنل ہائیجین کی چیزیں وہاں سے لے آئیں، جیسے ماسک وغیرہ، سینیٹائزرز، ہینڈ واش وغیرہ اور گلوز وغیرہ اپنے سائٹ کے لیے، ورکر کے لیے. تو ہم جس مارکیٹ سے نارملی سامان لیتے ہیں ہم ادھر ہی گئے، اور ہم نے ماسک، ہم نے سوچا راستے میں جاتے ہوئے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ہمیں یہ چیزیں نہ ملے، ہمیں پہلے زیادہ لینی چاہیے تھی. یہ دوست میرا بات کر رہا تھا، لیکن ویسا نہیں ہوا. جب ہم وہاں پہ گئے، مارکیٹ پہنچے، وہاں پہ ہم نے دیکھا، ایسا کچھ دیکھا کہ ہم شاک رہ گئے. پہلی بار جب ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے وہاں پہ ماسک ملے ہمیں، یعنی وہاں پہ شارٹیج نہیں تھی کسی قسم کی، ان لوگوں نے سٹاک جو ہے وہ چرایا نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کی، اور نہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ماسک ملے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے زیادہ اٹھانے کی کوشش کی، اور میں نے کہا، یہ میں نے سیفٹی جیکٹ بھی لگایا ہوا تھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں ریگولر یہاں سے لے کے چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، کرونا کی وجہ سے یا اس صورتحال کی وجہ سے ہم کو الاؤڈ نہیں ہے، پر کسٹمر، پر ڈبہ، پر پیک وہ ایک پیک لے کے جا سکتا ہے. تو چونکہ میرے ساتھ یہ بھی تھے تو ہمیں صرف ایک شاپر میں آپ دیکھیں صرف یہ 2 ہی ڈبے ملے، ایک ان کو اور ایک مجھے. یعنی انہوں نے اپنے سٹاک کو یا سپلائی کو شارٹ ہونے سے بچایا، اور یہ حکمت عملی یہاں کی تاجر کا ذہن. اور پھر جو بات جو ہمیں شاک کر گئی ہے، ہمیں 10 روپے کا یہ ڈبہ ملتا، 10 ریال کا ملتا تھا، لیکن آج ہمیں 10 کا نہیں ملا، بلکہ کتنے کا ملا یہ آپ خود دیکھیں کیمرے میں اگر نظر آ رہا ہو، 5 ریال کا. صرف یہ ہمیں 5 ریال کا ملا. یعنی بجائے یہ ذخیرہ اندوزی کرنے کی، بجائے چوری کرنے کی، بجائے حرام خوری کرنے کی، 10 کا ہمیں انہوں نے 5 میں دیا. اور رات کو آپ نے دیکھا کہ میونسپلٹی والے یہاں ہمارے ڈرائیور کو ہینڈ سینیٹائزر بھی دے رہے تھے فری میں. یعنی یہاں کی لوگوں کی جنراسٹی دیکھیں، یہاں کی تجارت، یہاں کا سسٹم دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ 120 ارب ریال جو ہے وہ امدادی پیکج آپ سمجھے. اس صورتحال کی وجہ سے انہوں نے ایک پیکج دیا، ریلیف دی، اور جن لوگوں کے اقامے یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس وہ 3 مہینے کے لیے وہ بھی معاف ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کیا تھا کہ سعودی ایئر لائن نے بھی ان کی ریسنٹلی انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ اس کرونا کی وجہ سے یا اس کنڈیشن کی وجہ سے جس کا ٹکٹ مس ہو گیا یا وہ گیا نہیں، اور وہ اسی ٹکٹ کو دوبارہ استعمال کر سکتا ہے فار 1 ایئر، وہ ویلڈ ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم ریفنڈ کر سکتا ہے. یعنی بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ہاں جنرلی نہیں ہوتی. مثلا یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز، اور سعودی گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا، ایک ایپ تیار کی ہے، ماوید ایپ. آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل پلے سے ماوید ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور خدا نخواستہ آپ میں ایسی کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں جو کرونا کی ہیں، یا آپ کو بخار وغیرہ ہے، آپ کو خشک کھانسی ہے، آپ کا بدن جو ہے وہ تکا ہوا ہے، گر رہا ہے، اسی طرح سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور وہاں سے آپ اپنے اپوائنٹمنٹ کرا سکتے ہیں. وہ آپ کو نیئر بائی ہاسپٹل بھی بتائے گا، وہ آپ کو پوری طرح سے گائیڈ بھی کرے گا. اسی طرح سے اگر آپ میں یہ علامت ہے اور آپ اس ایپ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو جو اسپیشلی پاکستانیز ہیں یا جو کوئی بھی ہے، آپ کیا کریں، 937 پہ کال کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس حوالے سے. اسی طرح سے اگر کسی نے بھی آپ کے آس پاس حرام خوری کی، ٹھیک ہے، بقالہ والا ہے، سپر مارکیٹ والا ہے، 5 کی چیز 6 کی بیچ رہا ہے، اوور پرائسنگ کر رہا ہے، تو آپ 1900 پہ کال کریں، اس کو رپورٹ کریں، اور باقاعدہ تحقیق کے بعد اس تاجر کو یا اس بزنس مین کو کم سے کم 10 ملین ریال کا جرمانہ دیا جائے گا. اور اس کے برعکس آپ اپنے ملک میں دیکھیں، پاکستان میں
یعنی یہ ماسک جو وہاں پہ 150 سے 200 کا ہول سیل میں پر ڈبہ ملتا تھا، ابھی 700 سے 1300 کا مل رہا ہے. یہاں ہمیں 5 ریال کا یہ ڈبہ ملا، مینس کے آج کل کے حساب سے کتنا 41 یعنی 210 کا یہ ڈبہ ہمیں یہاں پہ ملا. 210 یعنی پر پیس اس کے اندر 50 ہے، تو پر پیس ہمیں صرف 4 روپے کا ملا پاکستان کا. اور وہاں پہ یہی والا ماسک 30 میں بک رہا ہے، 50 میں بک رہا ہے. تو خدا کے بندوں کچھ خوف کرو. اسی طرح سے جو پاکستانیوں کو یا جتنے بھی ایکسپاٹریٹس ہیں ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ اب 3 دنوں کے اندر اندر سعودیہ ریٹرن ہو جائے، تو وہاں پہ کیا صورتحال چلی کہ 37,000 35,000 والا ٹکٹ 1.5 لاکھ میں فروخت ہونے لگا. اسی طرح سے کرونے کے ٹیسٹ جو ہے وہاں پہ 9,000 سے 15,000 میں ہو رہے ہیں، جبکہ یہاں وہ فری ہے. اسی طرح سے وہاں پہ کل جو آپ نے مجھے خبر دی کہ کیا ہوا، بندہ آیا گجرات کا اسپین سے، وہ پازیٹو تھا فار کرونا، اور اس نے کیا 6,000 رشوت دی، گھر گیا، آپ کے گھر والے بھی متاثر ہونا، ان سب کو کرونا لگ گیا. تو خدا را ان چیزوں کے سیریسلی، اور خاص کر جو یہ ذخیرہ اندوزی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. تب جا کے مدینہ کی ریاست بن سکتی ہے، تب جا کے لوگ باہر سے کام کرنے آ سکتے ہیں جب ہم بدلیں گے. اگر ہم نہ بدلے، اور اسی طرح سے ہمارے تاجروں نے ذخیرہ اندوزی کی، سینیٹائزر 50 والا 100 والا ہم 600 میں بیچ رہے ہیں، ماسک 5 والا ہم 50 میں بیچ رہے ہیں. اسی طرح سے ٹکٹ 35,000 کا ہم نے 1.5 لاکھ میں بیچا. کرونا ٹیسٹ جو فری ہونا چاہیے تھا وہ 15,000 کا کر رہے ہیں. تو یعنی اس صورتحال میں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ چیزوں کو مہنگا کرے اور اس موقع سے غلط فائدہ اٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو وہاں پہ جتنے بھی ہدایات بیان کر رہی ہے ان پہ عمل کریں، بالکل ضروری ہیں. آپ دیکھیں اٹلی میں مہینہ پہلے کیا صورتحال تھی، اور آج ہر دن وہ 100 لاشیں اٹھا رہے ہیں، 100 سے اوپر لاشیں پر ڈے وہ اٹھا رہے ہیں. اور خدا را اس کو سیریس لیں. یعنی کسی کو جو ہے وداؤٹ اینی ٹیسٹ اور سکیننگ پاکستان کے اندر داخل ہونے دیا جا رہا ہے، اور کوئی جعلی سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، تو اس تب یہ وبا پھیل سکتی ہے، اور ایسی پھیلے گی کہ پھر صورتحال بہت گمبھیر ہو جائے گی. تو آپ گھروں پہ رہیں اور ماسک وغیرہ لگایا کریں، ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں، تاکہ یہ کرونا وائرس آپ کو اور آپ کے بچوں کو، آپ کے پیاروں کو نہ لگے. اور کوئی؟ بہت اچھا. اوکے، السلام علیکم.